زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ما قدر اللہ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو میں جب کل تعزیت کے لیے گیا نا ان کے پاس، تو وہ بتا رہے ہیں مجھے کہ بھائی دیکھو اگر زندہ رہتا پتہ نہیں نافرمان نکلتا، اور ہمارے اعمال پتہ نہیں اس قابل ہیں یا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جائے. اور پھر موت بھی آنن فانن ہو گئی، زندہ رہتا بیمار ہوتا، بیماریوں پہ علاج پہ جائیدادیں لٹ جاتی، اس کے بعد موت واقع ہوتی، کتنی ٹینشن میں جاتے ہم، قرضے چڑھ جاتے وغیرہ وغیرہ. سارے اچھے پہلو نکال کے میرے سامنے رکھ دیے. کوئی اور بیٹھا ہوتا وہ سمجھتا کہ شاید ان کا مقصد یہ کہ بہت اچھا ہوا کہ یہ مر گیا، انہیں گویا کہ کوئی غم نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ماں باپ کو اولاد کے بچھڑنے کا غم نہ ہو؟ لیکن علم کتنا فائدہ پہنچاتا ہے کہ بھائی شریعت کیا کہہ رہی ہے اس موقع پہ، کیا کہنے کا حکم دے رہی ہے. اچھے پہلو نکالو، برے پہلو مت نکالو. اگر آپ عقل استعمال کرو گے نا شریعت کے مقابلے میں تو سوچتے رہو بیٹھ کے. اللہ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. دیکھو ہم عقل استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ چاہیے کہ نہیں عقل استعمال؟ بولو نا. بے عقلی کی باتیں مسلمان کرے گا کبھی؟ شریعت نے ہمیں عقل استعمال کرنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ کیا مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید دیا ہے نا. لیکن اسلام نے یہ کہہ دیا کہ خدا کے مقابلے میں عقل استعمال مت کرو. ہمارے لیے مسئلہ کیا ہو گیا؟ آسان. اب اگر ہم بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ بھائی نہیں یار یہ تو عجیب سی بات ہو گئی، اصل تو یہی ہے کہ ڈوبا کیوں، گیا کیوں، یہ کیوں، کیوں ایسا، کیوں فلانا، کیوں ڈمکانا، کیوں، عقل تو یہ ایتھیسٹ کی تو عقل یہی کہتی ہے نا. لیکن بھائی جب ہمیں قرآن و سنت نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا کہ اب تم نے یہ سوچنا ہے. نماز ایک عمل ہے نا، ہم پڑھتے ہیں، کس نے حکم دیا؟ اللہ نے. تو اب یہاں عقل استعمال کرنا جائز ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا، ایکچولی اس سے ٹائم معاذ اللہ ضائع ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے؟ نہ بھائی اللہ نے کہہ دیا فرض ہے. رمضان کے ابھی ہم نے چند دن پہلے روزے رکھے، ایک مہینہ. یہ ڈاکٹروں کے کہنے پہ رکھے ہیں، اللہ کے کہنے پہ رکھے ہیں؟ اللہ کے کہنے پہ رکھے ہیں. تو اللہ نے کہا کر رکھو، اب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے نہیں رکھنے کا. تو اسی طرح اللہ نے غم میں ہمیں کہہ دیا کہ کیا سوچنا ہے اور کیا نہیں سوچنا. تو اب ہمارے پاس آپشن ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب مجھے ان پہ رشک آیا، انہوں نے کہا بھائی یہ ایسے ہوا تھا، اللہ تم یعنی وہ بچہ جو ہے وہ یہ ہو گیا اور وہ فوراً ہی موت بھی واقع ہو گئی اور ہسپتال کے خرچے سے بھی بچ گئے اور آخرت میں ذخیرہ بھی ہو گیا، اور جناب یہ ہے اغوا نہیں ہوا، کوئی لاپتہ نہیں ہوا، تو اور بڑے ہو کے نافرمان نکلتا کیا کتنی مصیبت میں پھنس جاتے، تو وغیرہ 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 وغیرہ. کوئی ایتھیسٹ بیٹھا ہو یا ملحد بیٹھا ہو یا لبرل بیٹھا ہو وہ کہے گا ان کا دماغ کیا ہو گیا ہے، خراب ہو گیا. لیکن حقیقت کیا تھی بھائی؟ یہ جو کچھ وہ سوچ رہے ہیں اس سوچنے پر کس نے مجبور کیا؟ اللہ نے. اللہ نے کہا جب غم ہو جائے تو پھر یہ سوچنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے پابندی ہے. اب یہ سوچنا پڑے گا. جب اللہ نے حکم دے دیا تو تمہارے باپ کو بھی اب یہی سوچنا پڑے گا. جب تک میاں بیوی کی مثال نہ ہو نا بات سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ کی بیگم نے آپ کو آ کے کہا کہ میں سوچ رہی ہوں غفار آپ سے زیادہ خوبصورت ہے، میں سوچ رہی ہوں. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو. آپ کا نام جمشید ہے اور وہ سوچ کیا رہی ہے غفار کے بارے میں کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے.